عمران خان کی جھوٹی مقبولیت کا بھانڈا پھوٹ گیا۔ عمران خان اپنے آپ کو پاکستان کے سب سے مقبول لیڈر کے طور پر پیش کرتے ہیں، مگر سوشل میڈیا پر دیکھا جائے تو اب ایسے لگ رہا ہے کہ عمران خان کے غبارے سے ہوا نکل چکی ہے۔ کل ٹویٹر سپیس میں عمران خان نے ایک خصوصی اعلان کیا، مگر وہ عمران خان جو پچھلے سال ٹویٹر سپیسز کا ریکارڈ توڑ رہے تھے، وہ اب صرف 1400 لوگوں سے ہی بات کر رہے تھے۔ عمران خان کی کل ہونے والی ٹویٹر سپیس نے ٹوٹل 14,000 لوگوں کو اپنی طرف بلایا، مگر پچھلے سال عمران خان کی پہلی ٹویٹر سپیس پر تقریباً 1.5 لاکھ لوگ آئے تھے۔ کیا وجہ ہے کہ اب لوگ عمران خان کو سننا نہیں چاہتے؟ کیا اس کی یہ وجہ تو نہیں کہ عمران خان کی ہر تقریر بالکل اپنے پچھلی تقریر کی طرح ہوتی ہے اور لوگ ایک ہی بات سن سن کے تنگ آ گئے ہیں؟ یا پھر اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ 9 مئی کے بعد کے لوگوں نے عمران خان کے ملک دشمن بیانیے کو رد کر دیا ہے؟ آخر کسی کو ابھی تک یہ سمجھ آئی ہے کہ عمران خان کا بیانیہ ہے کیا؟ امپورٹڈ حکومت کا نعرہ لگاتے ہوئے عمران خان نے امریکہ پر الزام لگایا کہ ان کی حکومت کے خلاف ایک بیرونی سازش ہوئی ہے۔ اس کے حوالے سے عمران خان نے ایک کاغذ کا ٹکڑا بھی لہرایا اور قوم کو بتایا کہ ان کے خلاف کیسے سازش ہوئی۔ آئیے سنیے عمران خان کیا کہہ رہے تھے۔ کہ جی وہ ڈونلڈ لو ایمبیسڈر کو کہہ رہا ہے کہ اگر آپ عمران خان کو نہیں ہٹائیں گے تو پاکستان کے کانسیکوینسز ہوں گے۔ اب ایمبیسڈر نے تو نہیں ہٹانا تھا، وہ تو میرے نیچے ہے۔ کس کو پیغام دے رہا تھا؟ کس کو پیغام دے رہا تھا؟ کس کو پیغام دے رہا تھا؟ میں ذرا گورنمنٹ کالج کے سیاسی شعور پوچھنا چاہتا ہوں، کس کو پیغام دے رہا تھا؟ سمجھ گیا ہوں، ماشاءاللہ پہلا ٹیسٹ، پہلا امتحان پاس کر گئے ہو آپ۔ دیکھیے کیسے عمران خان ڈونلڈ لو کے خلاف بولتے رہے، مگر آج آپ ان کی زبان سے ڈونلڈ لو کا نام نہیں سنیں گے۔ کیا اب عمران خان نے ایک اور یو ٹرن لے لیا ہے اور امریکہ کی بجائے پاک فوج کو اپنا نشانہ بنا لیا ہے؟ سنیے کتنی چالاکی کے ساتھ عمران خان اپنے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان کے ساتھ امریکی سازش کا جھوٹا منصوبہ تیار کر رہے ہیں۔ اچھا اب ہم نے صرف کھیلنا ہے، نام نہیں لینا امریکہ، بس صرف کھیلنا ہے اس کے اوپر کہ یہ ڈیٹ پہلے سے تھی۔ آج نئی جو چیز آئے گی نا کہ وہ جو لیٹر میں سوچ رہا تھا سائفر کا ایک میٹنگ میرے خیال ہے کر لیتے ہیں۔ دیکھیں اگر آپ کو یاد ہو نا تو اس میں آخر میں ایمبیسڈر نے لکھا ہوا تھا کہ ڈیمارش تو ڈیمارش نہیں بھی دینا، لیکن ایک انٹرنل میٹنگ کر مجھے میں نے رات کو بڑا سوچا اس پر، کیونکہ مجھے آپ نے کہا کہ شاید انہوں نے اٹھایا ہونا، پھر میں نے سوچا کہ نا ہاؤ ٹو کور آل دس۔ ایک میٹنگ کرتے شاہمود قریشی اور فارن سیکرٹری کو، شاہمود قریشی کہیں گے کہ وہ لیٹر پڑھ کر سنائیں، تو جو بھی سنائیں گے نا میرے پاس کاپی اور وہ نہیں بدل دیں، وہ میں منٹس میں کر لوں گا کہ فارن منسٹر نے یہی چیزیں سنا، فارن سیکرٹری نے یہی چیز سنا دی، اس میں یہ تھا۔ پھر ہم اس کا انالیسس کرو، پھر انالیسس اپنی مرضی کے منٹ میں کر دیں گے تاکہ بھی آفس کے ریکارڈ میں منٹ ہو۔ انالیسس یہ ہوگا کہ یہ انڈائریکٹ تھریٹ ہے اگینسٹ ڈپلومیٹک، وہ ہے ڈپلومیٹک لینگویج میں اس کو تھریٹ کہتے ہیں، انہوں نے یہ کیا مسٹر کی چیزیں، وہ دیکھیں منٹس تو پھر میرے ہاتھ میں ہے نا، وہ تو جس طرح وہ کریں گے تو وی ول ڈرافٹ دا منٹس۔ کس کس کو بلائیں اس میں؟ شاہ محمود، آپ میں اور سہیل، ٹھیک ہے پہلے کرتے ہیں تاکہ وہ چیز ریکارڈ میں آ جائے۔ ابھی دیکھیں آپ خود دیکھیں گے وہ کہیں گے یہ کون سا فوٹو اسٹیٹ ہے، تو وہ پڑھ کر سنا گے تو ایگزیکٹ نوٹ کریں گے، میں پر سہمت سے کاپی کر لوں گا آرام سے، تو وہ آن ریکارڈ آ جائے گی یہ چیز نہیں ہے، اور فورن سب جو سنائیں تاکہ وہ نہ ہو کہ پولیٹیکل وہ چل رہا ہے، تاکہ بیوروکریٹک لیول پر ایک چیز آئے گی۔ نہیں تو وہ اس نے تو لکھا ہے ایمبیسڈر نے، ہمارے پاس تو کاپی نہیں ہے نا، یہ کس طرح انہوں نے بتا دیا؟ یہاں سے اٹھی جس نے اٹھائی، لیکن وہ تو ہے تو فوراً۔ اچھا یہ تو یہ سر اس کلپ سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ عمران خان کے لیے سچ کے کوئی معنی نہیں، وہ صرف اقتدار کی خاطر کوئی بھی جھوٹ بول سکتے ہیں۔ آج جب پاک فوج دشمن سے اندرونی اور بیرونی جنگ لڑ رہی ہے، عمران خان اپنے ذاتی مقاصد کے لیے فوج کو متنازع بنانے کی کوشش کر رہا ہے، مگر عوام اس پروپیگنڈا کو کبھی کامیاب نہیں ہونے دے گی۔ ابھی تک کے لیے صرف اتنا ہی۔ مزید دلچسپ اور تازہ ترین خبروں سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل اسلام آباد انسائیڈر کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، اور اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کر دیں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔